ایران اور امریکہ کے درمیان روم میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ختم ہوا اور ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگلا دور عمان میں آئندہ ہفتے 26 اپریل کو ہوگا۔ دونوں فریقین بدھ سے تکنیکی مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ امریکی وفد کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا، تاہم ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات تعمیری انداز میں ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ماضی میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو یک طرفہ طور پر خیر بات کہہ چکے تھے، اب اس پر نظر ثانی کے خواہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کو روک کر ٹرمپ نے سفارتی راہ چنی اور ایک ایسا موقع پیدا کیا جس سے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ جنوبی ایشیا کا توازن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکہ ایک طرف ایران کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے اور دوسری جانب اسے جنگ کی آگ میں جھونکنے سے بھی گریزا ہے، مگر ایک سوال جو عام شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں 7 ممالک جوہری ہتھیار رکھتے ہیں تو ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت آخر کیوں نہیں ہے؟ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی معاہدوں اور عالمی سطح پر جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے معاہدے کا حصہ ہے جس پر ایران نے خود دستخط کر رکھے ہیں۔ اچھا، این پی ٹی کے ذریعے ممالک جوہری ٹیکنالوجی کو غیر عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ادویات، ذرات اور توانائی، مگر یہ جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اچھا، 14 جولائی 2015 میں ایران ایٹمی معاہدے طے پایا تھا اور جس میں ایران اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے 5 بااثر ممالک جن میں چین، فرانس، روس، جرمنی اور برطانیہ نے دستخط کیے تھے۔ معاہدے میں ایران کی یورینیم افزودگی کی جو صلاحیت ہے اس کو 15 سال کے لیے بہت محدود کر دیا گیا تھا اور 2016 میں نو منتخب صدر ٹرمپ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا تھا کہ یہ معاہدہ انہیں قطعاً قبول نہیں ہے۔ پھر 2018 آتا ہے، صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ اچھا، 2015 کے معاہدے کی مخالفت میں اسرائیل پیش رہا اور اسرائیل کا موقف یہ رہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے اور وہ اس سلسلے میں عسکری آپشن استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اکیلے حملہ کرنے کا ابھی تک اسرائیل کو حوصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، وہی کام امریکہ کی شراکت سے کرنا چاہتا ہے مگر امریکہ عسکری آپشن استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ایران کی جوہری تنصیبات پر فوجی کارروائی کے لیے جلدی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا آپشن مذاکرات ہے، اگر دوسرا آپشن اپنایا گیا تو وہ ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ امریکہ کی خصاص ایجنسی کی تحقیق کے مطابق ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے بے سود ہوگا کیونکہ اس حملے کے بعد ایران اپنا ایٹمی پروگرام زیادہ شدت سے شروع کر سکتا ہے۔ گزشتہ مہینے امریکہ کی نئی حکومت کا ایران سے متعلق رویہ بڑا جارحانہ تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے جلد ہی اپنا لہجہ بدل لیا۔ کیوں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ اپنا امیج جنگوں کو بند کرانے والے رہنما کا ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی پوری توجہ چین پر مرکوز رکھنا چاہتا ہے اور ایران نے ممکنہ متعدد بار اس بات کی جانب اشارہ بھی کیا کہ اگر اس پر امریکی حملہ ہوا تو خلیجی ممالک میں قائم امریکی عسکری اڈے اس کا ہدف ہوں گے۔ امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ 2015 کے معاہدے سے زیادہ کڑی شرائط ایران پر لگائی جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی خواہش ہے کہ ایران کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ختم کر دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت کے لیے یہ ریڈ لائن ہوگی۔ کیا ایران کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی؟ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو بھارت کو چابہار بندرگاہ کے ذریعے وسط ایشیا تک رسائی اور ایران میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع ملیں گے۔ اس صورت میں پاکستان کو ایک نئی سفارتی چال، حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، اسلام آباد کو اپنے سفارتی ہنر کو آزمانا پڑے گا تاکہ وہ خطے میں توازن برقرار رکھ سکے۔ یہ مذاکرات پاکستان کے لیے نفع بھی ہیں، نقصان بھی ہے کہ کیفیت رکھتے ہیں۔ اگر پابندیاں نرم ہوتی ہیں، پاکستان کو ایران سے سستا تیل اور گیس حاصل کرنے کا ایک نادر موقع مل سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی بحرانوں کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آئی پی گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو برسوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواب پرشاں بنا ہوا ہے، اب ان مذاکرات کے نتیجے میں اس میں کوئی جان آ سکتی ہے، یہ جان پا سکتا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، جو امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کا دوبارہ آغاز کر دی ہے، سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں جو ہے نا ہمیں ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے کبھی، کہ امریکہ کے اس خطے میں مقاصد کیا ہیں اور وہ ان کے مقاصد کو اس کے حصول کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہے اور کیا کرنے کو تیار ہے۔ نمبر ایک، جیسا آپ نے کہا کہ چین کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے اس کو کم کرنا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے ایک تو جو سی پیک کا تھا اس کو روکنا ہے، پھر ایران کے خود چین کے ساتھ بہت بڑے معاہدے ہیں اور اگر یہ جو بلاکڈ ہوا تھا ایران کا، اس کو اگر کسی نے چین نے کیا، چین کو ہی آئل سپلائی بھی جاری تھی
ایران کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں ایک رہنا چاہیے. دوسری طرف آپ دیکھیے جہاں باب المندب ہے تو سے جب نیچے آتے ہیں آپ بحر احمر سے ہو کے بعد انڈین اوشن میں داخل ہوئے, وہاں پر ٹرمپ صاحب حوثیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یمن میں تباہی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے آنکھیں بول رکھی ہوئی ہیں. وہ بھی اس لیے کہ جب یہ ٹرمپ صاحب نے دیکھا ہے کہ حزب اللہ کو تو کسی نہ کسی طریقے سے کافی حد تک ڈیفینگ کر دیا گیا ہے, حماس اس وقت بڑی شدید مشکل میں گرفتار ہے. اب آ جا کے ایران کی جو مین طاقت ہے اس کے ہتھیار نہیں ہے, یہ یاد رکھیے میرے ذہن میں. ایران کی جو مین طاقت تھی یہ جو اس کے پراکسیز کہہ لیجیے یا جو اس سے افیلیٹڈ یہ جو قوتیں تھیں, چاہے حزب اللہ ہے, چاہے حماس ہے, چاہے حوثیز ہیں, یہ اس کی ریل جو اسیمیٹرک وارفیئر میں یہ اس کی اسٹرینتھ تھی اس کی. اب ٹرمپ صاحب کے پاس یہ موقع ہے, چونکہ جہاں تک سیریا کا تعلق ہے آپ کے سامنے ہے, جہاں تک لیبنان کا تعلق ہے آپ کے سامنے ہے, اب آ جا کے حوثیز رہ گئے ہیں. اگر حوثیز کو وہ زیر کر لیتے ہیں یا کمزور کر دیتے ہیں تو پھر ایران کے پاس بہت مشکلات بڑھ جائیں گی. نمبر ایک. نمبر دو, اب جب یہ صورتحال میں جب ٹرمپ صاحب ایران سے بات کر رہے ہیں, چیز اور جو بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ پچھلی دفعہ معاہدے 2015 میں ہوا تھا تو بڑی طاقتیں دنیا کی اس معاہدے میں شریک تھیں, ٹھیک, اور ایک قسم کی دونوں طرف سے گارنٹیز کی طرف کام بڑھ رہا تھا اس میں. اس وقت روس نے یہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ جو ان کے یورینیم کی افزودگی کے جو بھی حالات ہیں وہ لے کے چلا جائے گا, واپس کر دے گا جب. اب وہ نہیں ہے اس کے پیچھے. اب ایران تنہا امریکہ جیسی طاقت کے سامنے, وہ بھی ٹرمپ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کیسے ہوگا, یہ بہت میرا خیال ہے بہت بڑا سوال ہے جس کا ہمیں جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بھی بہت ضرورت ہے کہ اس خطے میں دیکھیے پاکستان, ایران اور افغانستان نیچرل الائز ہیں. یہ تو ایوب خان کے وقت سے جو آپ نے دیکھا اس وقت سے کام جاری تھا. اب یہ نیشنل الائنس میں جو ڈھیل پڑ گئی ہے, کمزور پڑ گئی ہے, وہ بھی ایک ایران کے لیے بھی کمزوری ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کے لیے بھی یہ نقصان دہ چیز ثابت ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرمپ کے صاحب کے ایران کے جو معاہدے ہوں گے اس میں ایران کو شاید اس حد تک چھوٹ دے دی جائے کہ جب تک ٹرمپ صاحب تیار نہیں ہوتے. ٹھیک, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے پاس فضائی طاقت ہے, بری طاقت ہے, جو گراؤنڈ فورسز ہیں امریکہ کی ان کو تیار کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. یہ اس وجہ سے وہ آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ کہ ٹرمپ صاحب ایران کو اس طرح چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ نے جانا صاحب کو بھی سنا. اب ایران کی جانب سے جو مذاکرات ہیں جو اب تک ہوئے اس کو بڑا مثبت قرار دیا جا رہا ہے, تو جو مثبت پازیٹیو قرار دیا جا رہا ہے یہ کس حد تک قابل اعتماد آپ کو دکھائی دیتا ہے, سمجھ آتا ہے؟ اور یہ جو شرائط کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اب کڑی شرائط بھی ہو سکتی ہیں آگے جا کے, وہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, کس حد تک کڑی ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ڈاکٹر فضا, جن صاحب کی بھی بات سنی میں نے, آپ کی بھی سنی. اصل بات وہی ہے کہ اگر باقی ممالک کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا جو ہے وہ اختیار ہے تو ایران یا کسی بھی دیگر ملک کو کیوں نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود امریکہ ہے, جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو ہے وہ بم برسا دیے اور جس کے پروگرام سے دنیا کے اور انسانیت کی موت ہو گئی. اب یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے سروائیول کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری رکھے. جس دن ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دیا, کیونکہ میں ایرانی لیڈرشپ سے ملا ہوں اور ان کی میرے خیال میں تمام جو مضبوط لیڈرشپ تھی ان سب سے ملا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ایرانی اس بات کے اوپر کبھی نہیں مانیں گے. اور ان کا جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, جان صاحب نے ایک تو ذکر کیا کہ ان کے خطے کے اندر جس طرح سے ٹینٹیکلز ہیں, جو پراکسیز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, ایک تو یہ یقیناً ان کا ایک ایڈوانٹیج ہے, لیکن اس سے بھی بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ان کی قوم کا اتحاد ہے, جس کو متعدد بار جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایران پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ ایران کے نشانے کے اوپر, ہدف کے اوپر وہ ممالک بھی ہیں جن کے امریکہ کے بیسز جن کے ممالک میں ہیں. اب ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی امریکی بیس سے ہم پر حملہ ہوا کسی بھی عرب ملک سے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہم براہ راست جو ہے اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے. اسی لیے ڈیگو گارشیا کے اندر جو تقریباً 3900 کلومیٹر دور ہے ایک جزیرہ, اس کے اندر امریکہ کے جو B-2 بامبرز ہیں ان کی 30% فلیٹ جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے. اور اس سے ساتھ ہی جو ہے وہ عرب ممالک جو ہیں وہ یہ پریشر کر رہے ہیں امریکہ کے اوپر کہ خدا را
اگر آپ نے یہ جنگ کھیلی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری معیشت اور ہماری سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اب یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایران جو ہے اس کے ساتھ براہ راست مذاکرات، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، اور پھر عمان کے اندر ثالثی کی بات ہوئی، اور عمان کے بعد پھر وہ انہوں نے براہ راست ایک مذاکرات کا دور شروع کیا۔ نہ ایران جو ہے وہ امریکہ پہ ٹرسٹ کرے گا اور نہ امریکہ ایران پر ٹرسٹ کرے گا۔ یہ معاملہ تھوڑا عرصہ اسی طرح سے چلے گا۔ امریکہ کے اندر بھی دو صورت جو ہے وہ ذہنیت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی پالیسیز ہیں، ایک کہتا ہے کہ وہ پرو ایران ہے، اور مطلب وہ ایران کو سینکشن دینا، اس کے اوپر سینکشن لگانا چاہتے ہیں، اور ایک جو ہے اس میں نرمی کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی ٹفسٹ سینکشن انہوں نے لگا لی، تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن ایران جو ہے اس کو وہ زیر نہیں کر سکے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں، اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب انہوں نے حملے کرنے کی بات کی تو ایران نے اپنی زیر زمین جو طویل سرنگیں، جس میں بہت ہی جدید قسم کے ہتھیار اور میسائل جو تھے، لانگ، شارٹ اور میڈیم رینج کے، انہوں نے وہ جو ہے وہ اس کی جب نمائش کی تو امریکہ جو ہے اس سمیت اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ ایران جو ہے وہ نیگوسیشن ضرور کرے گا، لیکن یاد رکھیے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا، کیونکہ اتنے سال سینکشنز کے بعد اگر انہوں نے یہ 100 پیاز اور 100 جوتے والا کام کیا تو نہ ان کو اپنی قوم معاف کرے گی،